سبيل الدموع سبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ قسط میں ہم نے جانا تھا کہ خانہ کعبہ کی پہلی بنیاد کب رکھی گئی اور یہ مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیوں مقدس ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ مقدس عمارت اپنی اصل حالت میں باقی نہ رہی. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دو برگزیدہ بندوں، ایک باپ اور ایک بیٹے کو ایسا عظیم کام سونپا جس کی یاد آج بھی دنیا کا ہر مسلمان تازہ کرتا ہے. یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے. باپ اور بیٹے کی ملاقاتیں بھی کم ہوتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم مقصد کے لیے اکٹھا کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی بنیادوں کو دوبارہ بلند کریں. سوچئے، تبتا ہوا صحرا، چاروں طرف خاموشی، اور اس خاموشی کے درمیان ایک باپ اور بیٹا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مصروف ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو ترتیب سے دیواروں میں لگاتے جاتے تھے. یہ صرف پتھروں کی تعمیر نہیں تھی، یہ ایمان، اطاعت اور محبت الہی کی تعمیر تھی. جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اوپر تک پہنچنا مشکل ہونے لگا. تب ایک پتھر لایا گیا جس پر کھڑے ہو کر آپ تعمیر کرتے رہے. آج بھی وہ مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے اور لاکھوں مسلمان اسے دیکھتے ہیں. لیکن اس پورے منظر کی سب سے خوبصورت بات کیا تھی؟ وہ دعا جو باپ اور بیٹا تعمیر کے دوران بار بار مانگ رہے تھے: اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ذرا غور کریں، اللہ کے نبی اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، پھر بھی اپنی عبادت پر فخر نہیں کرتے بلکہ قبولیت کی دعا مانگتے ہیں. یہی اخلاص کی سب سے بڑی نشانی ہے. جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں. یہ ایک ایسی پکار تھی جو صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے تھی. اور آج جب دنیا کے ہر کونے سے لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو گویا وہ اسی پکار کی جواب دے رہے ہوتے ہیں. ناظرین، اس واقعے سے ہمیں 3 عظیم سبق ملتے ہیں. پہلا سبق، اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے. دوسرا سبق، بڑے کام اکیلے نہیں، نیک لوگوں کے ساتھ مل کر انجام پاتے ہیں. تیسرا سبق، عمل جتنا بھی بڑا ہو، قبولیت کی دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف ایک عمارت تعمیر نہیں کی تھی، انہوں نے ایمان کی ایسی بنیاد رکھی جس کی طرف آج بھی پوری امت مسلمہ رخ کر کے نماز ادا کرتی ہے. اگلی قسط میں ہم جانیں گے حجر اسود خانہ کعبہ میں کیسے منصوب ہوا اور اس مبارک پتھر کی تاریخ کیا ہے. جاننے کے لیے داستان حرم کی اگلی قسط ضرور دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.